ہر مکتب فکر کا عالم منبر پہ معراج کا واقعہ بیان کرتا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کا موقف ہے کہ معراج رجب کے مہینے میں ہوئی ہے اور یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے. وہاں سے خاص طور پر اس مہینے میں اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے شریعت کے احکام کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا لیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی. جس طرح اللہ نے چاہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں. جب آپ واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا حکم نازل فرمایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ واپس جاؤ، آپ غور کریں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. واپس جاؤ، یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کرو. نبی علیہ السلام واپس آتے ہیں، اللہ سے تخفیف کی درخواست کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دی. لگاتار آپ آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں آپ واپس جائیں. آپ واپس جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو 50 تھی 5 ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، یہ بھی زیادہ ہیں، یہ بھی زیادہ ہیں. تو نبی علیہ السلام میں موسیٰ مجھے اب شرم آتی ہے، کئی مرتبہ کیے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہمارے پاس 50 ہی ہیں. آپ کی امت 5 پڑھے گی، ہم 50 کا ثواب دیں گے. یہ واقعہ اور بعض دوستوں غلو سے کام لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اپنے پاس بلا لیا، اپنے ساتھ بٹھا لیا، اپنا دیدار کرایا، اپنے ساتھ بٹھا لیا. میرا سوال یہ ہے، جو شخص، جو قوم یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، حاضر ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، تو پھر یہ معراج کا واقعہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. پھر معراج کس چیز کی؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام جس گھر سے گئے معراج کے لیے، جس گھر سے گئے، آپ کے عقیدے کے مطابق تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، وہاں تو موجود تھی. پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے اوپر کیوں بلایا؟ اس واقعے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے.
نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک مقام دیا، اوپر بلایا، وہ حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا جذبات سے ہٹ کر سوچیں آپ کہاں جا رہے ہیں، اور آپ نے یہ عقیدہ کس سے لیے ہے، وہ کون تھے؟ یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ قرآن و حدیث کے دلائل کے انبار ہیں، دیتا رہوں، آپ سنتے رہیں، تو پھر اسی ایک ہی عنوان پر ہم رہ جائیں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے ائمہ اربعہ کے موقف کو بھی بیان کروں گا، آپ کو یاد ہوگا۔ ائمہ اربعہ کی بات میں نے کیوں کی تھی؟ اس لیے اس وقت زمین پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان ائمہ کے ساتھ اس قدر غلب میں ہے۔ عقیدت نہیں، یہ غلب ہے۔ جس چیز کا درس ان ائمہ نے نہیں دیا اپنے شاگردوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، ان ائمہ نے بھی درس نہیں دیا۔ یہ بات نہیں کہی جو انہوں نے خود گھڑ لی تقلید کی شکل میں۔ تقلید دین کا کباڑہ کر کے رکھ دیتی ہے، بڑا نقصان کر دیتی ہے۔ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 400 سال تک، فرماتے ہیں کہ 400 سال تک، حجت اللہ البالغ میں فرمایا ہے کہ 400 سال تک زمین پر تقلید کا وجود نہیں تھا، تقلید کا وجود نہیں تھا۔ اتحادی مسائل میں جہاں قرآن و حدیث کے نصوص سے کوئی نقطہ سمجھ نہ آتا تو اتحادی مسائل میں جو شخص جس امام کے اتحاد کو اقرب الی الحق سمجھتا قبول کر لیتا۔ یہ جمود نہیں تھا جتنا اس تقلیدی جمود نے نقصان کیا ہے، کسی اور چیز نے نقصان نہیں کیا۔ اس لیے اس بات کو بھی لازمی سمجھا کہ آپ کے سامنے ان ائمہ اربعہ کے موقف کو واضح کروں، چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا بہت سارے فروعی مسائل ہیں جن کے اندر صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف رہا ہے، تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی، لیکن صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ دین میں، محدثین میں اسماء و صفات کے حوالے سے ایک نقطے پر بھی اختلاف نہیں رہا۔ اسماء و صفات جو توحید کا خلاصہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ ان ائمہ اربعہ میں سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ ایک چوٹی کی احناف کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس کتاب کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ الفقہ الاکبر، اس کتاب کو پڑھ کے دیکھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلے ان سے پوچھیں ان کے ہاں الفقہ الاکبر کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، ان سے پوچھیں کیا آپ اس کو کیا درجہ دیتے ہیں، اس کتاب کو جسے آپ لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس کتاب کو منسوب کیا ہوا ہے۔ اس الفقہ الاکبر کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، ایک شخص ہے اور وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ اللہ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے، آج تک مجھے سمجھ نہیں آ سکا میرا اللہ کہاں ہے، آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے۔ اس شخص کے بارے
امام صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو وہ شخص یہ کہے کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی میرا رب کہاں ہے، آسمانوں میں ہے یہ زمین میں ہے، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الفقہ الاکبر اٹھو میرے بھائی۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص نے کفر کیا، اس شخص نے کفر کیا۔ کیوں کفر کیا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے جب اللہ نے فرما دیا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، یہ بھی پریشان ہے، مذبذب ہے، میرا رب کہاں ہے، میرا اللہ کہاں ہے، آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، جبکہ اللہ نے خود فرما دیا الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو گویا یہ تو اس آیت کا منکر ہے، یہ کفر کیا اس نے۔ آگے امام صاحب سے سوال کیا گیا، جی ایک شخص ہے وہ یہ تو مانتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ تو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ کہتا ہے آج تک مجھے پتہ نہیں چل سکا اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے۔ یہ تو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا اللہ کا عرش ہے کہاں، آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، آپ اس کے بارے کیا کہیں گے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس نے بھی کفر کیا، اس نے بھی کفر کیا، اس لیے جب رسول سے یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق عرش ہے، عرش اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوپر ہے، جب واضح ہو گئی بات پھر بھی اگر یہ تذبذب کا شکار ہے اس نے بھی کفر کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے دوستوں، میری بہنوں، یہ امام صاحب کا عقیدہ ہے، یا عقیدہ چھوڑ دو یا یہ اپنا غلط عقیدہ چھوڑ دو۔ جو عقیدہ امام صاحب کا ہے وہ عقیدہ اپناؤ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنی ذات کے لحاظ سے۔ ہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم نے پوری کائنات کو احاطے میں کیا ہوا ہے، تمام اشیاء پر احاطہ ہے، کس چیز کا؟ اللہ کے علم کا۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے۔ درخت کا پتا جب گرتا ہے، درخت کا زمین پر موجود جس بھی درخت کا پتا گرتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ہر مادہ کے رحم میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، زمین پر موجود ہر مادہ کے رحم میں کیا چیز ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو چیلنج کیا، یہ قرآن کریم کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ہر مادہ کے رحم میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نہیں جی، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، ایکس رے کے ذریعے، فلاں چیز کے ذریعے، فلاں چیز کے ذریعے
پتہ چل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن کریم کا یہ چیلنج ہے اور قیامت تک یہ چیلنج رہے گا۔ یہ چیلنج ہے کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ آج سن لو، ایکس رے کے ذریعے بھی، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی، جدید آلات کے ذریعے بھی کوئی نہیں جانتا، نہ جان سکے گا کہ ما فی الارحام ویعلم ما فی الارحام۔ تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن پھر بھی اگر بعض بھائیوں کو بہنوں کو سمجھ نہ آئے تو کوئی فکر نہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ عربی میں 2 الفاظ آتے ہیں، علماء جانتے ہیں، عربی لغت کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ بھی جانتے ہیں، طلباء بھی جانتے ہیں۔ عربی میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ما اور ایک ہے من۔ ایک ہے ما اور ایک ہے من۔ بالعموم ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور من جو ہے بالعموم ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور من جو ہے ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ جس وقت مادہ کے رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے اس وقت وہ ماں ہوتا ہے، من نہیں ہوتا، کیونکہ غیر ذوی العقول ہوتا ہے۔ وہ ایک پانی کی قطرہ ہوتا ہے، وہ غیر ذوی العقول ہوتا ہے، اس لیے ماں کے حکم میں ہے۔ جس وقت مادہ کے رحم میں نطفہ ٹھہرا اس وقت وہ ماں ہے۔ ایک پیریڈ آتا ہے، ایک عرصہ گزرتا ہے کہ اس کے بعد پھر روح بھی آ جاتی ہے، اعضاء بھی بن جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ من کے حکم میں آتا ہے، کیونکہ وہ ذوی العقول ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ذوی العقول ہوتا ہے، من کے حکم ہوتا ہے۔ قربان جائیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کے علاوہ ما فی الارحام کو کوئی نہیں جانتا۔ یعنی جس وقت نطفہ ٹھہرا دنیا نہیں جانتی، ایک عرصے کے بعد جانتی ہے، 3-4 مہینے کے بعد ایکس رے کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وہ بھی کتنا جانتی ہے؟ 1% بھی مشکل سے جانتی ہے کہ جب وہ من بن جاتا ہے، جب وہ من کے حکم میں آتا ہے، ذوی العقول کے، پھر بھی آپ کا الٹرا ساؤنڈ، آپ کی ایکس رے خالی اتنا بتا دیتے ہیں کہ نر ہے یا مادہ ہے، 1 ہے یا 2 ہے، اتنا بتا دیتے ہیں بس۔ جبکہ من فی الارحام کا تقاضا سنو، ما فی الارحام کو سمجھو۔ ماں کلمہ عام ہے، علماء سے پوچھو، عربی لغت اٹھاؤ، عربی لغت پہ گھمنڈ کرنے والوں، ما فی الارحام، ماں کلمہ عام ہے۔ عام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو نطفہ ٹھہرا ہے اس سے پیدا ہونے والا ذہین ہوگا یا ڈل ہوگا، خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، سالم الاعضاء ہوگا یا معذور پیدا ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا یا جنت میں جائے گا، امت کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، کوئی جانتا ہے؟ بتاؤ وہ کون سی تمہاری آلات ہیں؟ چیلنج ہے قرآن کا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ ما کلمہ عام ہے، کہیں نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہو اللہ جانتا ہے
کہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، نہیں، ماں فی الحرم، ماں کا تقاضا سمجھو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہاں اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ کے علم نے پوری چیزوں کو، پوری کائنات کو، تمام اشیاء کا احاطہ کیا ہوا۔ واپس آئیے تاکہ کم از کم چاروں ائمہ کا حوالہ دے سکوں، آگے باتیں بہت ساری ہیں جو میں نے بعد میں کرنی ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ تو مانتا ہوں اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کا عرش کہاں ہے؟ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سب کو رحمہ اللہ، کیا عقیدت! آج ذات سے محبت ہے، بات سے محبت نہیں، ذات سے محبت ہے، ان کے موقف سے محبت نہیں، ذات سے محبت ہے، ان کے عقیدے سے محبت نہیں، یہ کیا محبت ہے؟ محبت تو ابو طالب کو بھی کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نبی علیہ السلام کی ذات سے، ابو لہب کو بھی محبت تھی، ذات سے ابو جہل کو بھی محبت تھی، فائدہ ملا؟ نہیں ملا۔ محبت کرنی ہے ذات سے بھی، بات سے بھی، یہی تو فرق ہے عباس کے ابو طالب کے درمیان۔ وہ بھی نبی علیہ السلام کا سگا چچا، وہ بھی سگا چچا، اس نے ذات سے محبت کی، بات سے محبت کی۔ ائمہ کی ذات سے محبت کرنے والوں، عقیدے سے بھی محبت کرنا ہوگا۔ یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی میں جرأت ہے تو آ کر مجھے دکھلائے کہ نہیں امام صاحب کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو آپ نے بیان کیا۔ آج حیرت ہوتی ہے، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج قسم لیتے وقت کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو۔ وہ کہتا ہے مدعی، مدعے، مدعا، مفتیان کرام قسم لیتے ہیں ہاں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو، قسم اٹھاؤ، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر حاضر، حاضر میں پتہ ہے کیا ہے؟ حاضر میں عاجزی ہے، جی ہاں میں حاضر ہوں، حاضر کرو، میں حاضر ہوں۔ حاضر لفظ میں عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے، حاضر مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی صفت حاضری انکساری نہیں ہے، اللہ کی صفت تکبر ہے، وہ متکبر ہے، وہ متکبر ہے۔ ظلم نہ کرو، مخلوق کی صفت خالق کو دیتے ہو، حاضر۔ عقل نے تمہارا کہاں مت مار دی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اس بارے کیا موقف ہے؟ امام بہقی کی کتاب ہے الاسماء والصفات، پڑھ کے اٹھا کر دیکھیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں الاستواء معلوم، امام مالک فرما رہے ہیں، یہ دوسری امام، الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، استواء معلوم ہے، والکیف مجہول، اللہ تعالیٰ کے استواء کی کیفیت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، کیفیت استواء کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور جو شخص کیفیت کے بارے سوال کرتا ہے یہ بدعت ہے، وہ شخص بدعتی ہے۔ کیوں؟ اس سوال کی دین اسلام میں گنجائش ہوتی، یہ اللہ واضح کر دیتا، یہ نبی علیہ السلام وضاحت کرتے، یہ صحابہ کرام سوال کرتے، اگر نہیں کیا یہ سوال بدعت ہے۔ بلکہ ایک جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے، ایک دن امام مالک رحمہ اللہ مجلس لگا کر بیٹھے تھے، ایک شخص بیٹھا تھا، لوگوں نے بتایا یہ شخص ہے، یہ ہر ایک سے پوچھتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے استواء کی کیفیت ہمیں بتاؤ،
کیسا مستوی ہے، کس طرح، کیفیت کیا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں اس بدبخت کو میرے کمرے سے نکال دو، یہ بدعتی ہے، بدعتی شخص جو اللہ کی ذات کے بارے یہ سوال کرے اللہ کی استوا کی کیفیت کیا ہے، وہ بدعتی ہے، بدعتی انسان امام مالک کے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ غیرت ہے، غیرت۔ تیسرے امام شافعی رحمہ اللہ، مختصر العلوم پڑھ کر تو دیکھیں، امام شافعی فرماتے ہیں لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں لوگوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہر امام کے حوالے سے بہت کچھ کہنا تھا، گھڑی تیز چل پڑی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں ان مرجیہ سے پوچھتا ہوں جو اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے کہتے ہیں وہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں میرے سوال کا جواب دیں۔ امام احمد بن حنبل کے سوال سنیں، فرماتے ہیں جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اس پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکے گا تو تو بھی دیکھ سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا، ذرہ ذرہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گرے وہ بے ہوش ہو گئے، ہے نا قرآن۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں ان بدبخت جہمیوں سے پوچھتا ہوں جس پہاڑ پر اللہ نے تجلی ڈالی، جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، کیا اس پہاڑ پر اللہ کی ذات موجود تھی؟ مجھے بتاؤ، اللہ وہاں تھا؟ اللہ تھا تو پھر تجلی کیوں ڈالی؟ وہ تجلی کیوں ڈالی؟ تجلی ڈالی اور وہ تجلی اس پہاڑ نے کبھی نہیں دیکھی تھی، پہلے نہیں دیکھی تھی، برداشت نہیں کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گرے، بے ہوش ہو گئے، فلما افاقا، جب ہوش آیا اللہ سے معافی مانگی۔ اس بات کو انشاءاللہ آگے چلاتے رہیں گے۔